محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اسلام کی بنیادی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان ہے۔ یوم آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان کوئی نیکی کر سکتا ہی نہیں۔ کافر کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم ہڈیاں ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، خاک میں مل گئے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر اٹھائے جائیں گے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ دوبارہ اٹھنے والی بات، اٹھائے جانے والی بات تو رجع بعید، بہت بعید بات ہے، بہت دور ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے کس طرح سے انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو بار بار اس لیے دہرایا ہے، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ ذات پاک جس نے آسمانوں کو بنا دیا، جس نے زمین کو بنا دیا، ساری کائنات کو پیدا کر دیا، وہ کیا تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار دہراتے ہیں کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پہلے انسان کی پیدائش ذکر فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان کو سب سے پہلا انسان ہم نے مٹی کے ایک خلاصے سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام، ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، پھر اس کے بعد انسانی نسل ایسے چلی کہ ایک قطرے سے جو کہ ایک محفوظ ٹھکانے میں ہے، وہاں ہم نے اس کی پیدائش کا سلسلہ شروع کیا، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر وہ جو ایک قطرہ تھا وہ ایک جوک کی شکل، جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر گیا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے ایک بوٹی بنا دیا، فخلقنا المضغة عظاما، اس گوشت کی بوٹی کو پھر ہم نے ہڈیاں بنا دیا، فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے گوشت چڑھا دیا، اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس قطرے کو ہم نے ایک اور نہایت خوبصورت شکل کا انسان بنا دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت برکت والا ہے اللہ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یاد رکھو اتنے مراحل سے جس نے تمہیں گزار کر پیدا فرما دیا وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ انا بھی ہو اور اس کے بعد لام بھی ہو تاکید کا، تو وہ قسم کا معنی دیتا ہے، قسم ہے کہ اس کے بعد تمہیں دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے اور اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہی بات تھی جو پیغمبر لے کر آئے اور جو کافر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حیات ثم موت ثم نشر۔ یہ حضرت ابو بکر کی ایک بیوی تھی، تو جب حکم آیا نا کہ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، جو کافر بیویاں تمہارے نکاحوں میں ہیں ان کو روک کر مت رکھو، چھوڑ دو انہیں، تو ابو بکر نے ام بکر کو طلاق دے دی، ان کی بیوی تھی ام بکر، ایک مشرک نے اس سے پھر نکاح کر لیا، تو وہ مشرک کہتا ہے حیات زندگی، ثم موت پھر موت، ثم نشر پھر زندگی،
حدیث و خرافۃ یا بکری، بکر یہ تو خرافات ہے، فضول باتیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان پیدا ہوا اور پھر فوت ہو کر مٹی میں مل گیا، اب مٹی کے ملنے کے بعد پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. فرمایا اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پہلی دفعہ اس مخلوق کو پیدا کیا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے. پہلی دفعہ پیدا کرنا تو مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ تو پھر مشکل ہی کوئی نہیں، اس میں سارا سلیقہ آ جاتا ہے، اس کے بنانے کا طریقہ آ جاتا ہے. پہلی دفعہ جس نے بنا لیا اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین. انسان نے دیکھا نہیں ایک قطرے سے ہم نے اسے بنایا، پھر ہم سے بحث کرتا ہے، ہم سے جھگڑا کرتا ہے، دوبارہ میں کیسے زندہ ہوں گا، دوبارہ مجھے کیسے پیش کیا جائے گا. بس جب انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ میں نے پیش اللہ کے سامنے نہیں ہونا، پھر وہ شتر بے بہار بن جاتا ہے، وہ زمین میں فساد کرتا ہے، صرف اپنی سرکش خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی اللہ کی بات، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اصلاح کی بات کی طرف آتا ہی نہیں ہے. بس اسے یہ ہے کہ یہ جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، یہ دنیا یہ تو بس بڑی خوشگوار ہے، اگلا جہان پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، فضول باتیں، کوئی اگلا جہان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی بہت مثالیں بیان کی، فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تم نے دیکھا نہیں کہ زمین بالکل بنجر ہوتی ہے، خشک، دھول اڑ رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم آسمان سے جب پانی اتارتے ہیں تو راتوں رات اس میں مینڈک ٹکرانے لگ جاتے ہیں، مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں. وہ مینڈک کیسے پیدا ہو گئے بھائی؟ اور وہ زمین سے نباتات اگنے لگتی ہے، وہ بیج جو مدت سے زمین کے اندر دبے ہوئے پھر رہے تھے، وہ ایک رات کی بارش سے وہ پھر دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کی مخلوق میں مجھے کوئی نشانی بتائیے کیا ہوتی. فرمایا کبھی تم گزرے ہو کسی ایسی زمین پر سے گزرے ہو جو بالکل بنجر پڑی ہوئی، پہاڑ سارے کا سارا خشک ہے، کوئی چیز اس پر نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ جب تم گزرے ہو بارش کے بعد تو سارا پہاڑ اور سارا علاقہ سرسبز ہو چکا ہو، کہ تم نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کہا دیکھا ہے. کہا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل کہ جو اس طرح سے اس زمین کی نباتات کو زندہ کر دیتا ہے، پھر وہ مر جاتی ہے، پھر اسے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اللہ نے کہا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں. أَن يُتْرَكَ سُدًى، اس کو رسے کے بغیر ہی کھلا چھوڑ دیا جائے گا. أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا یہ ایک قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا جاتا ہے؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً، پھر وہ جمع و خون بن گیا. فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر اللہ نے اس کو بنا کر درست کر دیا. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا یہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بھولا ہوا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ دیکھو سارا زمین و آسمان سب کچھ جو کچھ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ذات پاک ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے نا یہ سب اس نے تمہارے لیے پیدا کیا. یہ زمین، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ چشمے، یہ پانی، غرض جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے، تمہاری سہولت کے لیے. الذی جعل لکم الارض فراشا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے رہنے کے لیے زمین کو بستر بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، پھر آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر قسم قسم کے پھلوں کا رزق اس پانی کے ساتھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا.
تو میرے بھائیوں ہم سب نے فوت ہو کر اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ یہ زندگی کا وقفہ یہ تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ تیاری کر لو، اگر تو تم پاس ہو گئے پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، اور اگر فیل ہو گئے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا کے لیے جہنم ہے۔ تو باقی انسان اس زندگی کو سمجھتا نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، کتنے دن ہم نے یہاں رہنا ہے۔ اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کھول کر بیان فرمایا کہ بھائی یہ جو دنیا کی زندگی ہے، فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگوں سن لو اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھنا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ ظالم دھوکہ باز شیطان جو ہے وہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ یہاں دنیا میں پائیداری اور یہاں رہنا ہمیشگی یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ سب جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، اور پھر ایک وقت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمائی ہیں، مختلف مثالیں۔ یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے یہ سورۃ الکہف کی 2 آیتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائی۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ان کے لیے بیان کرو مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کماء انزلناہ من السماء، جس طرح ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فاختلط به نبات الارض، تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل گئی، فاصبح ہشیما، پھر وہ ریت چورا بن گئی، تذروه الریاح، جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ یہ مثال کس طرح بنتی ہے؟ آسمان سے پانی اترا، زمین کے ساتھ ملا، تو اس سے نباتات پودے پیدا ہوئے، پودے بڑے، کھیتی بڑی، پہلے وہ چھوٹی چھوٹی تھی پھر بڑھ گئی، پھر کھیت بھر گیا، پورے جوبل پر پہنچ گئی، اس کے بعد پھر وہ پکڑی شروع ہو گئی، پھر پک کر زرد ہو گئی۔ اب اس کو کاٹ لے مالک، کاٹ لے تو یا نہ بھی کاٹے، اس نے ٹوٹنا پھوٹنا ہی ہے، اس نے چورا ہی ہونا ہے۔ اسی طرح سے آسمان سے روح اتری، زمین سے یہ مٹی اس کے ساتھ ملی، اور انسان کا وجود آ گیا، انسان وجود میں آ گیا۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ وہ بڑھتا ہے، ذرا بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ پورے جوبر پر پہنچ جاتا ہے۔ ماں باپ اور دوست دیکھ کر اس کو خوش ہوتے ہیں، مگر قرار زندگی میں کسی کو بھی نہیں ہے۔ جس طرح بچپن میں نہیں، ہمیشہ نہیں رہنا، جوانی میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ پھر ادھیڑ عمر آ گئی، ادھیڑ عمر کے بعد پھر بڑھاپا ہو گیا، بڑھاپے کے بعد پھر ثم یکون حطاما، سورۃ الحدید میں اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو دنیا کی زندگی لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ 5 مرحلے اللہ نے بیان فرمائے کہ دنیا کی زندگی یہ 5 مرحلے ہیں۔ جان لو انما الحیات الدنیا کی دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، وزینۃ اور زینت ہے، وتفاخر بینکم آپس میں ایک دوسرے پر فخر ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور آپ کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ بچہ ہے وہ کھیلتا ہے، ذرا بڑا ہو گیا تو پھر وہ دوستوں کے ساتھ مل کر تماشا اور اس طرح دل لگی کا سامان کرتا ہے، ذرا اور بڑا ہوا پھر وہ زینت، خوبصورتی آئینے کے سامنے کرا لیتا ہے، اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے۔ وتفاخر بینکم، ذرا اس سے جب بڑا ہوا پھر وہ جناب مال و دولت کمانے میں اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں، دوسروں کا مقابلہ کرنے میں وہ لگ جاتا ہے۔ پھر جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے پھر اپنی اولاد کے لیے اور اپنے خیشوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش کی طرح۔ فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد،
تو مثال آگے بیان فرمائی کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح کھیتی ہے، وہ کھیتی بڑھتی ہے، بڑھنے کے بعد پورے کمال تک پہنچ جاتی ہے، کمال تک پہنچنے کے بعد پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، زرد ہونے کے بعد پھر وہ چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان وہ بھی پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر اب بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ اب بابا جی نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ خواہ جس طرح پکی ہوئی کھیتی کو آپ پانی دیں زیادہ سے زیادہ اس کو کھاد لگائیں، لیکن وہ پکنے کے بعد اس نے ٹوٹ کا شکار ہی ہونا ہے۔ اسی طرح بڑھاپے کے بعد انسان کے لیے چل چلاؤ کا وقت ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے کو پہنچ ہی جانا ہے۔ کوئی پہنچتا ہے، ورنہ جوانی میں چلے جاتے ہیں، ورنہ بچپن میں چلے جاتے ہیں۔ کسی کو خبر بھی نہیں ہے کہ کس وقت ہم نے فوت ہونا ہے۔ ایک مثال بیان کرتے ہیں، ایک شخص کو خواب میں ملک الموت کی ملاقات ہوئی، تو اس نے بتایا میں ملک الموت ہوں۔ نے کہا میری زندگی کے کتنے دن رہ گئے، کب میں فوت ہوں گا؟ اس نے آگے اشارہ کر دیا، 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ اب وہ پوچھتا پھرتا ہے، جی مجھے ملک الموت خواب میں ملے تھے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ 5 کا اشارہ انہوں نے کیا، اس سے 5 گھنٹے مراد ہے میری زندگی کے باقی رہ گئے ہیں، یا 5 دن مراد ہے، یا 5 مہینے مراد ہے، یا 5 سال مراد ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے بھی اس سے مراد 5 مہینے، دلیل کیا ہے اس کی؟ 5 تو ایک عدد ہے، وہ عدد مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک عالم نے پھر اسے بتایا، اس نے کہا اللہ کے بندے، اس نے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا کہ کب موت آئے گی اس کا مجھے بھی علم نہیں ہے، ملک الموت کو بھی خبر نہیں کہ کس نے کس وقت موت ہونا ہے، این وقت پر سے اطلاع دی جاتی ہے۔ اور 5 کا اشارہ اس لیے کیا ہے کہ یہ جو موت کا علم ہے یہ ان 5 چیزوں میں شامل ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش اتارتا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ بڑی بڑی لیبارٹریوں والے وہ یہی کہیں گے کہ بارش کا امکان ہے، 100% بارش، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کرنے والے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ان کا دعویٰ وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی جان کو علم نہیں کہ کل کیا کرے گی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی جان کو علم نہیں ہے کہ اس نے کس جگہ فوت ہونا ہے۔ جگہ کا جب علم نہیں تو وقت کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟ تو بھائیو، ہم سب موت کی طرف نہایت تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور یہ دنیا کا سامان، بھائیو یہ دنیا کا سامان جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے گا، خواہ ہم 1000 فیکٹریوں کے مالک ہوں، خواہ ہمارے پاس کتنی زمین ہو، کتنی جائیداد ہو، کتنی اولاد ہو، سب کچھ چھوڑ دو۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہمارے پاس اکیلے تم آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں سب سے پہلے پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ پیچھے چھوڑ کر دنیا میں تم آؤ گے، ہمارے پاس کوئی چیز لے کر نہیں آؤ گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا تیرے مال میں سے تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور فنا کر دیا، یا پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا پھر اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیا تو وہ تیرے کام آنے والی چیز ہے۔ تو باقی دنیا جو ساری ہے آخرت کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر میں کوئی شخص اپنی انگلی ڈبوئے اور پھر اس کے بعد نکال کر دیکھے کہ کتنا پانی انگلی پر آیا ہے اور سمندر میں کتنا پانی ہے۔ تو یہ زندگی تو چند سالہ زندگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ، قیامت کے دن مجرم قسمیں اٹھائیں گے
کہ یا اللہ تیری قسم ہے دنیا میں تو صرف ایک لمحہ 1 سیکنڈ ہے، یہ ساری زندگی 1 سیکنڈ معلوم ہوگی، تو اس لیے بھائیو اس زندگی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو دوسری آیت کا لفظ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے اور یہ سب کچھ یہ صرف دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے صالح اور نیک عمل، خیر عند ربک ثوابا، وہ تیرے رب کے ہاں ثواب میں بھی بہتر ہے، اور خیر عملا، امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ تو انسان کو ان کاموں کی کوشش کرنی چاہیے جو اس کے لیے جمع ہو، ذخیرہ ہو جائے۔ وہ کام ہے بھائیوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کیا جائے، ایک اللہ کے لیے کیا جائے، اور صرف اس طریقے پر کیا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یہ باقی رہنے والا عمل ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، غرض جو عمل بھی کریں گے، ہم رزق حلال کمائیں گے، حرام سے اجتناب کریں گے، اپنی بیوی پر اکتفا کریں گے، حرام سے اجتناب کریں گے، یہ سب کا سب ہمارے لیے اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کا حکم مان کر یہ سب کچھ اپنی زندگی گزاری، وہ ہمارے لیے باقی رہنے والے عمل ہے قیامت کے دن۔ بلکہ اس سے پہلے قبر میں ہی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب فوت ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک نہایت خوبصورت شخص آ جاتا ہے، وہ آ کر اس سے بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، اس کا دل لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسے کہتا ہے بھائی تم کون ہو، تمہارا تو چہرہ دیکھنے سے ہی خوشی حاصل ہوتی ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے، کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، میں اور کوئی نہیں، میں تیرا نیک صالح عمل ہوں۔ وہ قبر کی تنہائی میں وہ پھر دل لگنے کا سامان اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے، اس کے اعمال کو، اور جو بد عمل ہے پھر وہ اس کی قبر میں ایک نہایت بد شکل، بہت بری صورت میں آ کر اس کو پھر وہ پریشان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو کون، تیری تو شکل ہی پریشان کرنے والی اور خوفناک ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں، میں اور کوئی چیز نہیں، تیرا عمل تو نے جو کچھ کیا اب وہ مجسم ہو کر میں تیرے سامنے آ گیا ہوں۔ تو بھائیو وہ باقی رہنے والی یا تو پھر وہ ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یا پھر باقی رہنے والی برائیاں ہیں جو پھر ہمیشہ کی زندگی کا باعث بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی سب کے سب جنہوں نے جنت میں جانا چلے جائیں گے اور سب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ان کے درمیان ایک جگہ پر موت کو ایک چھترے کی شکل میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو آواز دی جائے گی او اہل جہنم، وہ سر اٹھا کر دیکھیں گے اس امید پر کہ شاید یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا ہو رہی ہے، یہاں سے نکلنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو پہچانتے ہو کہ ہاں یا اللہ یہ وہی تو موت ہے جو تو نے ہم پر مسلط فرمائی تھی، یہ وہی موت ہی تو ہے۔ پھر جنتیوں کو آواز دی جائے گی او اہل جنت، تو جنتی سر اٹھا کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے اس خوف کے ساتھ کہ کہیں جنت سے نکلنے کا آرڈر نہ ہو گیا، اس خطرے کے ساتھ دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ وہ جناب سر اٹھا کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو پہچانتے ہو؟ ہاں جی یہ وہ موت ہے جو تم نے ہم پر مسلط کی تھی۔ پھر حکم ہوگا کہ جنتیوں کے سامنے اور جہنمیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دو، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اعلان ہو جائے گا کہ اب موت کا سلسلہ ختم ہے، جو جنتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو جہنمی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ تو بھائیو اس وقت کے لیے جو اعمال کیا جائے وہ باقی رہنے والے عمل ہیں، ان کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان میں ہم نے کوشش کی الحمدللہ، لیکن رمضان کے ساتھ ہی بہت سے بھائی اب وہ سلسلہ، نہ وہ نماز کا سلسلہ باقی ہے، نہ وہ ذکر کا سلسلہ باقی ہے، نہ وہ صدقات کا سلسلہ باقی ہے۔ نہیں بھائی، اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آنے تک، موت آنے تک اللہ کی بندگی کرنی، استقامت جہاں۔ قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے، فرمایا تو کیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹا رہے، موت تک اس وقت میں اس پر قائم رہنا۔ تو میرے بھائیوں باقی
باقی رہنے والے یہ تمام عمل جتنے سبحان اللہ والحمدللہ، مسلم شریف میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات جو ہیں یہ باقیات الصالحات میں سے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کلمات یہ بھی باقیات الصالحات ہیں۔ جو بھی بندہ نیک عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے باقی رہتا ہے اور محفوظ رہتا ہے اور قیامت کے دن اس کے کام آئے گا۔ اچھا، لیکن باقی رہنے والے عمل انسان جب فوت ہوتا ہے اس وقت تک اس کے پاس مہلت ہے، اس کے بعد اس کے پاس مہلت نہیں ہے۔ موت کے ساتھ ہی اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو عمل کرتا تھا وہ زندگی میں کرتا رہا، فوت ہو گیا تو وہ عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ عمل ایسے شاندار عمل ہیں کہ انسان فوت بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہتے ہیں۔ ان اعمال کی طرف میں آپ بھائیوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں وہ 3 عمل بیان ہوئے ہیں اور ایک حدیث میں چوتھا عمل بیان ہوا ہے، تو یہ چاروں عمل انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل کا سلسلہ وہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں جو ہیں وہ باقی رہتی ہیں، بعد میں بھی اس کا اجر ان کا اس کو ملتا رہتا ہے۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، مطلب صدقہ کیا، ایسا صدقہ کیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جائیداد ملی، صحیح بخاری میں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جائیداد ایسی ملی کہ زندگی میں اتنی نفیس اور قیمتی جائیداد مجھے ملی نہیں تھی۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جس طرح اللہ نے فرمایا نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے، پیاری چیزوں میں سے خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک کامل نیکی تم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام اپنی جو چیز انہیں سب سے زیادہ پسند ہوتی نا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک جائیداد ملی ہے بہت نفیس، کبھی ایسی عمدہ جائیداد مجھے حاصل نہیں ہوئی، تو میں یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ اصل زمین یہ جائیداد اپنے پاس رکھو اور اس کی آمدنی جو ہے نا وہ صدقہ کرو۔ تو حضرت عمر نے پھر یہ فیصلہ فرمایا، اس کا وقف نامہ لکھا کہ یہ جائیداد ہے جو عمر نے وقف کی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا، یہ اللہ کے لیے وقف ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا، یہ فروخت نہیں کی جا سکے گی، یہ ہبہ نہیں کی جا سکے گی، اور جو اس کا ذمہ دار بنے، متولی بنے، وہ اپنی ضرورت کے لیے اس میں سے کھا پی سکتا ہے اور دوستوں کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن اس میں سے اپنی جائیداد نہیں بنا سکتا کہ اس میں سے نکال کر اپنی جائیداد اور ذخیرہ بنانے لگے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب حضرت عمر فوت ہو گئے، وہ جائیداد بعد میں بھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کب تک وہ وقف کا سلسلہ چلتا رہا، تو جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک وقف کرنے والے کو، صدقہ کرنے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ مسجد ہے مثلا، جن لوگوں نے اس کے لیے زمین حاصل کی، جن لوگوں نے اس کو بنایا، اللہ کے فضل و کرم سے جب تک یہ باقی ہے، جو لوگ یہاں نمازیں پڑھیں گے، جو لوگ یہاں تعلیم حاصل کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے یہاں سے، وہ سب کے لیے سب کا اجر و ثواب ان لوگوں کو ملتا رہے گا جنہوں نے اس مسجد کے بنانے میں حصہ لیا۔ دوسری چیز الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، یا ایسا علم ہو جس سے نفع حاصل ہو، یہ بڑا بھائی نفع کا سودا ہے۔ علم کسی کو پڑھا دینا، علم کے راستے پر لگا دینا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر، جو شخص کسی کو خیر کا راستہ بتا دے، فلہ مثل اجر فاعلہ، وہ اس کے بتانے سے اس راستے پر چل پڑے تو جتنی نیکیاں وہ کرے گا نا سب کا اجر و ثواب اس راستہ بتانے والے کو بھی مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
آپ نے فرمایا میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کا امت کے ساتھ وزن کرے، تو ایک پلڑے مجھے رکھ دیا گیا، دوسرے میں 10 بندے بٹھائے گئے، میرا وزن پھر بھاری، پھر زیادہ بٹھایا گیا۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ اگر پوری امت کو بھی ایک پلے میں آپ رکھیں گے نا تو ان کا وزن پھر بھی بھاری ہے۔ وجہ اس کی کیا بھائیو؟ وجہ یہ کہ یعلمہم الکتاب والحکمت، یہ جتنے مسلمان ہیں جو نیکی کا کام کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم جو انہیں دی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس لیے ان کی ہر نیکی کا ثواب انہیں خود کو بھی ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن مجید کی تعلیم، حدیث کی تعلیم یہ صحابہ کرام نے حاصل کی اور امت تک پورا قرآن محفوظ طریقے سے پہنچا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ طریقے سے انہوں نے پہنچا دی۔ اب ان کے بتانے سے جتنے لوگ بھی نیکیاں کریں گے، مشرق سے لے کر مغرب تک، انڈونیشیا، ملائیشیا اور چین سے لے کر افریقہ تک، ساری زمین اور جنوب سے شمال تک جتنے لوگ بھی نیکیاں کرتے ہیں، سب کا اجر و ثواب وہ صحابہ کرام کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ علم کا سلسلہ آگے پھیلایا۔ پھر تابعین جتنے بعد میں آنے والے ہیں ان کی نیکیوں کا ثواب تابعین کو بھی ملتا ہے، صحابہ کو بھی ملتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے۔ کئی ایسے بیچارے کما کہتے ہیں کہ جی دیگ پکائی ہے، اس کا ثواب نبی کی روح کو پہنچانا ہے۔ اللہ کے بندے تیرے پہنچانے سے پہنچنا ہے، تو جو عمل کرتا ہے نیکی کا اس کا ثواب خود بخود رسول اللہ کو مل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح سے ہمارے استادوں نے ہمیں پڑھایا، ہمیں جو اللہ توفیق دیتا ہے، مسجد میں الف با جن سے ہم نے پڑھی، پھر جن سے ہم نے نماز یاد کی، پھر جن سے ہم نے کچھ بھی علم کی بات حاصل کی، وہ جب تک وہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، ہم جو نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب ہمارے استادوں کو مل رہا ہے، پھر ہم دونوں کا ثواب ان کے استادوں کو، حتیٰ کہ یہ سلسلہ پہلے سب لوگوں کو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، ایمان کے ساتھ جو لوگ ہم سے پہلے گزرے ان سب کو بھی معاف فرما دے۔ تو ان سب کو وہ جو علم انہوں نے سکھایا اس کا ثواب پہلے لوگوں کو بھی ملتا جاتا ہے۔ تو علم یلتفع ہوئی، علم جس سے نفع حاصل ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی صحیح بخاری، اب امت میں جو لوگ بھی حدیث رسول پڑھتے ہیں بخاری شریف سے اس کا اجر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ملتا ہے، پھر جن سے پڑھتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے، ان کے استادوں کو بھی ملتا ہے، ان کے استادوں کو ملتا ہے، حتیٰ کہ سب کا سب صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے۔ تو بھائیو یہ دوسری چیز ہے علم ینتفع بہ، علم جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد بھی نفع حاصل ہوتا رہے، لوگ وہ علم حاصل کرتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں۔ تو اس علم سے مراد بھائیو یہ جو دنیا کا علم ہے یہ مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، یہ لوگ جو ہیں اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ لا علم ہے، جاہل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر کو لوگ بہت جانتے ہیں، مکان کیسے بنانا ہے، اچھی سے اچھی زندگی آسانی کی کیسے گزارنی ہے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن آخرت سے وہ بالکل بے خبر ہیں، آخرت کی ان کو کچھ خبر نہیں ہے۔ تو علم جو ہے نفع والا علم وہ ہے جو آخرت کا علم ہے، وہ قرآن و حدیث کا علم ہے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، ایک شخص نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، بندہ ذرا کمزور تھا، کوشش کر کے اس نے اپنے بچے کی فیسیں اور اس کے اخراجات پورے کیے، بیٹا ڈاکٹر بن گیا۔ ڈاکٹر جب بنا امید تھی کہ اب آمدنی ہوگی، ڈاکٹروں کو اللہ تعالیٰ بہت پیسے دے دیتا ہے چاہتا ہے تو 1 منٹ 2 منٹ کی فیس ان کی 500 12,000 1500 روپے بن جاتی ہے۔ امید تھی اب بیٹا جو ہے کمائی کرے گا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ شدید زخمی ہوا۔ باپ کو اطلاع دی گئی، والد آیا، دیکھا بیٹا جو ہے موت و حیات کی کش بکش میں ہے، سخت زخمی ہے۔
تو جب بندہ ایسی حالت میں ہوتا ہے پھر اس کو اگلے جہان کی کوئی جھلکیاں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اب باپ نے بیٹے سے پوچھا بیٹے کیا حال ہے؟ کہتا ہے ابا حال کیا ہونا ہے، آپ نے مجھ پر بڑی زیادتی، مجھ پر بڑا ظلم کیا آپ نے. کہتا ہے بیٹے میں نے ظلم کیا؟ میں نے تو ساری پونجی تم پہ لگا دی، جتنی میں محنت کر سکتا تھا کمائی کر کے تم پر خرچ کی، پھر ابھی کہتے ہو کہ مجھ پر ظلم کیا. کہا ابا جان بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ مجھ پر خرچ کیا وہ آج کے اس وقت تک کے لیے تھا جب تک میں دنیا میں ہوں. جب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اب آئندہ کے لیے آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ مجھے نہ تو کوئی دین کی تعلیم دی، نہ مجھے نماز سکھائی، نہ مجھے قیامت کے متعلق کچھ پہچان کروائی. تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ زندگی جو ناپائیدار ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے، اس زندگی کے لیے تو آپ نے سارا کچھ خرچ کر دیا، لیکن وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. لو اب سب بھائی بیٹھے ہیں اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں، اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھ لیں کہ کیا آپ اپنے بچوں کی آخرت کے لیے اتنا خرچ کرتے ہیں جتنا ان کے سکول کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ صبح صبح جس قسم کی وردی ان کے لیے تیار ہوتی ہے، جس قسم کی فیسیں ان کو دی جاتی ہیں ان کے لیے دی جاتی ہیں، جو کچھ ناز نخرے ان کے سکول کالج والوں کے اٹھائے جاتے ہیں، کیا آخرت کے علم کے لیے اس کا 10واں حصہ بھی ہم نے کیا ہے؟ نہیں کیا، نہیں کیا. یہ اولاد قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑے گی بھائی کہ اس نے میرے والد نے مجھے BSc کروایا، مجھے MSc کروایا، مجھے اس نے انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا. دنیا میں ایک جانور زیادہ سے زیادہ آسائش کے ساتھ جس طرح رہ سکتا ہے وہ سہولتیں مہیا کرنے کے علم اس نے مجھے پڑھایا، لیکن آخرت میں کام آنے والا جس سے انسان دنیا میں انسان بن کر زندہ رہتا ہے، ایک درندہ بن کر زندہ نہیں رہتا، وہ علم اس نے مجھے یا اللہ نہیں دیا. قیامت کے دن یہ ہماری اولاد ہمارا گریبان ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ دین کی تعلیم کا انتظام کریں. اور تیسری چیز جو ہے وہ اس میں خصوصاً اللہ کے رسول نے اس چیز کی وضاحت کی، فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں سے، ایک تو صدقہ جاریہ، اور ایک علم جس سے نفع ہو، اور ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. اب سکول جتنا مرضی پڑھ جائے تو وہ اس نے دعا خاک کرنی، جس کو دعا خود اپنے لیے نہیں آتی وہ تمہارے لیے کیا دعا کرے. تو اس لیے بھائیوں کوئی ایسی اولاد اللہ کے راستے میں اپنی اولاد کو وقف کرنا ٹھیک ہے. یہ جو سکول کالج ہے، میٹرک ایف ہے، یہ ایک ہنر ہے دنیا کی زندگی. ایک ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں ہے نا، کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ ڈاکٹر سے انجینئر سے زیادہ اللہ اس کو دولت دے دے، وہ اسپتال بنا کر ڈاکٹروں کو اپنا نوکر بنا کر رکھے، ڈاکٹر تلاش کرتے پھرتے کہیں کوئی جاب مل جائے، انجینئر تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور وہ جو شیخ صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، سردار صاحب ہیں جو اربوں پتی ہیں، ان کو اپنے مال کی دولت کا اندازہ ہی نہیں کہ کتنی ہے، وہ اپنے دستخط بھی نہیں کر سکتے، انگوٹھا لگاتے ہیں. ایسی کتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. مال و دولت کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نے عجیب ہی رکھا ہوا ہے. اس لیے اپنی اولاد کو انسان بناؤ، ان کو دین کی تعلیم دو. یہ ہمارے دینی مدارس جو ہے نا یہ کھلتے ہیں، رمضان شریف میں چھٹیاں ہوتی ہیں، رمضان کے بعد اب آج جمعہ کل سے مدارس کھل جائیں گے. تو اپنے بیٹوں کو حفظ قرآن بھی ٹھیک ہے، بڑا فائدہ ہے، لیکن حافظ کو وہ علم تو نہیں قرآن کے اندر کیا لکھا ہو، ترجمہ وہ نہیں جانتا. اس لیے ان کو دینی مدرسے کی تعلیم دلواؤ. اور باقی میٹرک کا بھی ہے وہ پرائیویٹ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. دینی تعلیم دلوانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بچے کو محنت کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ امتحانات کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. تو آپ کے پاس یہاں ماشاءاللہ چک سواری میں بہت شاندار حق تو یہ تھا کہ میر پور میں بھی بہت اچھا کتابوں کا ایک مدرسہ ہونا چاہیے. تو بہرحال اگر اس میں سستی ہے، سکول کالج تو یہاں بڑے بڑے اچھے لیول کے بھی ہوں گے نا، کیونکہ برطانیہ سے تعلق ہے اس علاقے سارے کا، انگلینڈ سے تعلق ہے، تو وہ بچے جو سکول کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو بہت اچھا انتظام ہوگا. لیکن دین کی تعلیم کے لیے کوئی بہترین قسم کا مدرسہ
جہاں لڑکوں کو اچھی سے اچھی خوراک دی جائے، اچھی سے اچھی تعلیم دی جائے، میر پور میں بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہ برکت ہے علاقے کا۔ بہرحال اللہ جس کو توفیق دیتا ہے، چک سواری میں بہت شاندار مدرسہ ہے اور وہ جماعت الدعوہ کے زیر انتظام ہم اس کا امتحان بھی لیتے ہیں اور سب کچھ بہت ماشاءاللہ بہترین انتظام ہے وہاں۔ آپ کے لڑکے جو مڈل کر چکے ہیں یا میٹرک کر چکے ہیں، آپ وہاں ان کو داخل کروائیں، وہ اگلا امتحان سکول کا بھی انشاءاللہ دلوائیں گے، میٹرک بھی کروائیں گے، ایف اے بھی کروائیں گے، بی اے بھی کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 6 سال میں اگر لڑکا مڈل یا میٹرک ہے 6 سال میں مکمل عالم ہو جائے گا، اور اگر زیادہ تھوڑا سا دور بھیج سکو تو مرید کے میں ماشاءاللہ زبردست جامعۃ الدعوۃ الاسلامیہ بہت شاندار مدرسہ ہے، وہاں بھی آپ بھیج سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پرائیویٹ طور پر امتحان بھی دے سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں 3 چیزیں تو یہ ہوگی، چوتھی چیز جو ہے وہ بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھو نا، لیلۃ القدر ہے بڑی فضیلت والی، مسجد حرام ہے بڑی فضیلت والی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موقف ساعۃ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں ایک لمحہ جا کر دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، یہ حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کے قیام سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، وہ جب کوئی شخص شہید ہو جائے نا تو اس کا عمل بھی قیامت تک جاری رہتا ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن مَاتَ، اگر کوئی شخص ان ماتا مرابطاً، دشمن کے مقابلے میں جا کے ڈٹا ہوا ہے، وہاں کھڑا ہے، حملہ ہوتا ہے جواب دیتا ہے، موقع ملتا ہے تو حملہ کرتا ہے، اس کو شہادت نصیب نہیں ہو سکی، تبھی موت فوت ہوا، بستر پر فوت ہوا، 2 نعمتیں اس کو بھی ملتی ہیں، ایک تو یہ اجری علیہ عمل، اس کا یہ عمل جو ایک ایک لمحہ اس کا حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کے قیام سے افضل تھا، قیامت تک یہ اس کا لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر کے پاس قیام وہ مجھے اس کا فائدہ ہے، روزہ مجھے اس کا فائدہ ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ امت مسلمہ کو، امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے ضروری۔ دیکھو وہ میاں میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کس طرح مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، افریقہ میں کس طرح مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، فلسطین میں کس طرح یہودی مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں، اور ہم لوگ آسائش کے ساتھ اپنے کشمیر میں مسلمانوں کا 8 لاکھ فوج، یہ بھی کشمیر ہے نا، کوئی اندازہ لگاؤ اس چھوٹے سے خطے میں 8 لاکھ فوج جس دروازے کو چاہے کھڑکا کر، اگر نہیں کھولتے تو اس کو توڑ کر اندر داخل ہو جاتے ہیں، نہ چادر کا کوئی تقدس ہے، نہ چار دیواری کا تقدس ہے، نہ ماں بہنوں کی عزت کا اور عصمت کا کوئی پاس ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ جو جہاد فی سبیل اللہ کا عمل ہے، اگر محمد بن قاسم یہاں نہ آتے، اگر شہاب الدین غوری نہ آتے، اگر محمود غزنوی نہ آتے، ہم لوگ کلمہ پڑھ رہے ہوتے، ہم لوگ اسی طرح بتوں کو پوج رہے ہوتے۔ یہ ان کے جہاد فی سبیل اللہ کی برکت ہے۔ اور اب ہندو وہ صاف کہتے ہیں کہ ہند کے مسلمانوں کے لیے 3 راستے ہیں، یا تو جہاں سے آئے چلے جائیں، جہاں سے یہ عرب سے آئے تھے وہاں چلے جائیں، جو مسلمانوں میں جائیں اپنے علاقے میں چلے جائیں، یا پھر وہ ہندو ہو جائیں، یہاں رہنا ہے ہند میں تو ہندو ہو کر رہے، اگر یہ نہیں تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہاں انہوں نے کئی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، ان کو خنجر چلانے کی تربیت، ان کو گولی مارنے کی تربیت اور جلانے کی تربیت، جس طرح 800 سال تک مسلمانوں نے اسپین میں حکومت کی، لیکن 800 سال کے بعد انہوں نے اس طرح ان کا نام و نشان تک مٹا دیا کہ اب وہاں کوئی اسلام کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ تو میرے بھائیو یہ چوتھی چیز ہے کہ انسان جب اللہ کی خاطر جہاد کرتا ہے، پھر وہ خواہ شہید ہو جائے، خواہ وہ اپنی تبھی موت ہو جائے دشمن کے مقابلے میں جب وہ ڈٹا ہوا ہے، تو اس کا یہ عمل قیامت تک جاری رہتا ہے۔ ایک بشارت یہ، اور دوسری بشارت یہ دی وَآمِنَ الْفُتَّانَ، قبر میں اس سے سوال و جواب ہوتا ہی نہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شہید سے سوال جواب کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا وہ جو چمکتی ہوئی تلوار تھی وہی سوال جواب کے لیے کافی ہے۔ وہ بم آ کر پھٹے، گولے پھٹے، میزائل پھٹے، ساتھیوں کے پر کھچے ہو گئے، بوٹیاں کٹھی کر کے گٹھری باندھ کر پیچھے لے کر آ گیا، پھر جا کر ڈٹا ہوا ہے۔ کس کی خاطر ڈٹا ہوا بھائی؟ اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے تیرا رب کون ہے؟
جو اپنے ساتھیوں کے موت دیکھنے کے بعد بھی وہاں استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ اللہ کی خاطر کھڑا ہوا ہے، اللہ کے دین کی خاطر کھڑا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی خاطر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ سوال ہیں، یہ انشاءاللہ بعد میں جواب دوں گا۔ ایک سوال کا تعلق آج کی تقریر سے ہے۔ علماء حضرات کو ٹیکنالوجی سے کیا مسئلہ ہے؟ ٹیکنالوجی کے خلاف بولنے کی بجائے اس سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی میں نے ساری تقریر میں ٹیکنالوجی کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ میں نے تو کہا ہے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ کے حکم کے مطابق جو کرتے ہیں، وہ بھی باقی رہنے والا نیک عمل ہے۔ اگر ایک شخص نے ٹیکنالوجی سیکھی ہے، ایٹم بم بنایا مسلمانوں اور اسلام کے لیے، تو یہ اس کی نیکیوں میں شامل ہے بھائی، اس کی نیکیوں میں شامل ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ اگر ڈاکٹر اللہ کے حکم کے مطابق خیر خواہی کرتا ہے اور اللہ کے احکام ادا کرتا ہے، تو مسلمانوں کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ مطلب صرف یہ کہ یہ زندگی مختصر سی میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں سمیٹنے کے لیے اپنا وقت صرف کرنا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ نہ کرنا۔ میں تو یہ پیٹ رہا ہوں کہ بھئی ساری تگ و دو دنیا کے لیے ہو، آخرت کے لیے نہ ہو، تو یہ پریشانی کی بات ہے۔ اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی کرنا چاہیے، بلکہ بھی نہیں، ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنے سارے فکر ایک آخرت کا فکر بنا لینا، اللہ تعالیٰ سارے فکر اس کے دور کر دے گا، اس کو سیدھے راستے پر چلا کر سارے فکر اس کے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ ٹیکنالوجی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تو نہیں کہ ادھر سے میزائل آ رہے ہیں اور آگے ہم ڈنڈا لے کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میزائل کے مقابلے میں میزائل آئے گا بھائی، اس کی تعلیم حاصل کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کی تعلیم حاصل کرنا، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، لیکن صرف دنیا کی خاطر، آخرت کی خاطر نہ ہو تو پھر یہ خسارہ ہے، خسارہ۔